بہت ہی قابل قدر جناب لیاقت بلوچ صاحب، مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، برادر محترم سید عارف شیرازی صاحب، برادرم عثمان آکاش صاحب، برادرم اویس اسلم مرزا صاحب اور جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کے قائدین اور بلدیاتی نمائندگان، میں جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بر وقت آج کا یہ پروگرام رکھا ہے اور پچھلے کئی ہفتوں سے ہم راولپنڈی کے جلسے کے حوالے سے، آپ کی تیاریوں کے حوالے سے لمحہ بلمحہ آگاہ بھی ہیں اور آپ کے نظم سے رابطے میں بھی ہیں۔ میں بھی محترم لیاقت بلوچ صاحب سے یہ عرض کر رہا تھا کہ راولپنڈی جماعت نے 28 تاریخ کے جلسے کے حوالے سے بہت منظم انداز سے تیاری کی ہے اور انشاءاللہ یہ جلسہ ہر اعتبار سے مثالی بھی ہوگا اور تاریخی بھی ہوگا۔ جس طرح پوری قوم راولپنڈی کی طرف دیکھتی ہے، اسی طرح جماعت اسلامی بھی راولپنڈی کی طرف دیکھتی ہے۔ قوم جی ایچ کیو کی طرف دیکھتی ہے اور ہم راولپنڈی کی جماعت اسلامی کی قیادت اور لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے کہ لاہور اور راولپنڈی یہ دو ایسے شہر ہیں جو پاکستان کی قومی سیاست کا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب آپ کا جلسہ طے ہوا تھا اس وقت پی ڈی ایم بھی آپ کے شہر کے اندر ایک جلسہ کرنے جا رہی تھی، اور مجھے یاد ہے سید عارف شیرازی صاحب اور میرے درمیان یہ گفتگو ہوئی کہ انشاءاللہ ہم پورے عزم کے ساتھ اٹھیں گے، پروگرام کریں گے اور پی ڈی ایم اپنا جلسہ جو ہے مؤخر کرے گی۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم بہت کم سوچ رہے ہیں، پی ڈی ایم تو جوتوں کے اندر دال بھی بانٹے گی اور ان کی ہنڈیاں جو ہے وہ بیچ چرائے کے اندر جو ہے وہ پھوٹ جائے گی۔ اور آج اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر باری کے بخار کی طرح جو پارٹیاں مسلط رہیں، باری کا بخار تو آپ جانتے ہیں نا، یہ میڈیکل کی بکس کے اندر بھی اس کا باقاعدہ نام باری کا بخار ہے، جیسے عام لوگ ملیریا بھی کہتے ہیں۔ تو کسی آدمی کو بخار ہو گیا، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا، تو ڈاکٹر صاحب نے اسے جب دوائی دی تو اگلے دن اس کو بخار نہیں ہوا اور اس سے اگلے دن پھر ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ ملیریا والا بخار بدن توڑ دیتا ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں۔ وہ پریشان ہو کے مریض ڈاکٹر کے پاس آیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ آپ نے دوائی دی ہے، کل نہیں ہوا آج پھر ہو گیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا میں دوائی دیتا ہوں، انہوں نے دوائی دی، اس سے اگلے دن پھر مریض کو بخار نہیں ہوا اور اگلے دن پھر بخار ہو گیا۔ اب مریض کا جو ہے وہ ٹمپریچر بھی بڑھ گیا، بلڈ پریشر بھی بڑھ گیا۔ اس نے ڈاکٹر سے قدرے درست راجے کے اندر 2 بار فیس بھی دے چکا تھا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بخار اب پھر مجھے ہو گیا، یہ اتر نہیں رہا۔ تو ڈاکٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا میرے بھائی یہ باری کا بخار ہے۔ اس نے کہا جی باری کا بخار ہے، ایک دن آپ کو اور ایک دن مجھے اور پھر تو باری کا بخار ہوا نا، یہ جب ہوتا ہے مجھے ہی ہوتا ہے۔ تو پارٹیاں جو باری کے بخار کی طرح مسلط تھیں، چاہے وہ میاں صاحب کی پارٹی تھی، چاہے وہ زرداری صاحب کی پارٹی تھی یا بان متی کا کنبہ تھا، ان کی ساری سیاست قوم نے دیکھ لی ہے کہ مفادات پر مبنی سیاست تھی۔ اور جماعت اسلامی کے اس فیصلے کو جو اس کی شرکتی شورا نے، مرکزی عملہ نے بہت بر وقت کیا تھا کہ ہم اپنے پرچم، اپنے جھنڈے اور اپنے نشان کے ساتھ انتخابی میدان کے اندر اتریں گے۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا سے بڑے جلسوں کا آغاز کیا، جس کا تذکرہ محترم عارف شیرازی صاحب نے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جلسوں کا سلسلہ گوجرانوالا میں، سرگودا میں، باولپور میں، فیصل آباد میں اور اب لیاقت باغ کے تاریخی میدان میں 28 تاریخ کو انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، مرد اور خواتین، بچے اور ہمارے نوجوان اس پروگرام کے اندر جو ہیں وہ شریک ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کا سیاسی چہرہ بھی ہیں، آپ جماعت اسلامی کا مستقبل بھی ہیں، آپ جماعت اسلامی کی قیادت بھی ہیں۔ اور عثمان آکاش صاحب چھوٹی عمر کے اندر سمجھدار ہو گئے ہیں، انہوں نے آپ سے قرارداد منظور کرائی ہے کہ 100 بندہ جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کے آنا ہے، اور یہ میرا خیال ہے بہت اچھی توجہ ہے۔ اب یہ رواج ہو گیا ہے کہ جس کے پاس گاڑی ہے وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، جلسے میں آ جاتا ہے،
جس کے بعد موٹر سائیکل ہے، وہ موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا ہے، جلسے پہ آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اپنے گلی محلوں سے جب تک ہم افراد کو لے کر نہیں آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جلسہ جسے ہمارے اعتبار سے پاکستان کے اندر مثالی بنانا چاہتے ہیں، رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں، اپنی قیادت کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ اس ملک کے مسائل کا حل کرنے والی کوئی اور پارٹی نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس اوپر سے نیچے تک دیانتدار قیادت موجود ہے۔ ہم پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلے 75 سال سے جو بلی اور چوہے کا کھیل کھیلا گیا ہے، اب اس سے باہر نکل کر شعوری طور پر ہمیں پاکستان کے مقاصد کی طرف بھی اور مسائل کی دلدل کے اندر دھنستے ہوئے پاکستانی عوام کو اس مسائل سے نکال کر پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے دینے کے لیے جماعت اسلامی میدان عمل کے اندر ہے۔ اور یہ اسی صورت کے اندر ہوگا جب میں اور آپ اپنے گلی محلے کے اندر، اپنی وارڈ کے اندر، اپنی یونین کونسل کے اندر، اپنے صوبائی حلقہ انتخاب کے اندر اور اپنے قومی حلقہ انتخاب کے اندر موجود ہوں گے، وہاں افراد کو متحرک کریں گے۔ اور اس پروگرام کے لیے آپ کے پاس ابھی بھی بہت وقت ہے، آپ چھوٹی میٹنگ کر سکتے ہیں، کارروائی میٹنگ کر سکتے ہیں، انفرادی ملاقاتیں کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اب تک کی آپ کی تیاریاں جو ہیں اس پر بھی ہمیں اطمینان ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر آپ اپنے اوقات کار سے زیادہ وقت نکال کر انفرادی دائرے میں، اجتماعی دائرے کے اندر لوگوں کو دعوت دیں گے، اور آپ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے لوگوں، صرف گھر والوں کو نہیں، اپنی فیملی اور خاندان کے لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے تاکہ جماعت اسلامی کی قوت کا، طاقت کا ایک اچھا اظہار بھی ہو سکے، اور پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو خلا موجود ہے اس کو پر کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی قیادت جس عزم کے ساتھ میدان عمل کے اندر ہے، ہم عوام کو یہ بات بتا سکیں۔ وہ جو شاعر نے کہا کہ ہم صفحہ ہستی پہ صدا خون جگر سے افسانہ محبت کا رقم کرتے رہیں گے، ہر چند کے ہاتھوں سے لہو پھوٹ رہا ہے، ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے۔